बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया दिनों में अरब ममालिक की बदलती खारजा पॉलिसी, अरब ममालिक के ज़रिए से बढ़ते हुए सफारती ताल्लुकात फ़लस्तीनी आज़ादी की राह में भी रुकावट बन सकते हैं। इजराइल और अरब ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में इस खित्ते पर असरात, तो ये सारी बातें होंगी इस रिपोर्ट में। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो चैनल इस्लाम और पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। नाज़रीन, मिस्र, सऊदी अरब और उर्दन के बाद एक और अरब रियासत ने इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। इजराइल का क़याम यहूदी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाया गया था। यह रियासत यूरोप में भी कायम की जा सकती थी, खासकर उन यूरोपीय ममालिक में जहाँ यहूदी आबादकारों की तादाद ज़्यादा थी। मगर बरतानिया ने एक मुआहदे के बाद फ़लस्तीन के वजूद को तोड़कर यहाँ इजरायली मुमलकत की बुनियाद रखी। इजराइल के साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात इजरायली रियासत के क़याम से अब तक खराब ही रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह भी मसला फ़लस्तीन का हल रहा है। अरब लीग और इस्लामी ममालिक के दूसरे इत्तेहाद हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं। बाद मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब और अब मुत्तहिद अरब अमारात भी इजराइल के साथ दोस्ताना अमरात से मुस्तवार करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। नाज़रीन, इन ममालिक की खारजा पॉलिसी में ये तब्दीली मुस्तकबिल में इस्लामी ममालिक के बाहमी खलीज को वाज़ेह कर रही है। ऐसा महसूस होता है कि अरब ममालिक की खारजा पॉलिसी में इंडिया, अमरीका और इजराइल की अहमियत बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब ईरान और इंडिया के दरमियान भी दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसल्लिमा तारीखी मसाइल पर अरब ममालिक का मौक़िफ़ बदल चुका है। अरब ममालिक की इजराइल और इंडिया से ताल्लुकात में बेहतरी इस बात की भी गुमाजी करती है कि अरब ममालिक मुस्तकबिल में कश्मीर और फ़लस्तीन के आज़ादी के मौक़िफ़ को पसे पुश्त डालकर ज़ाती मफादात को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, 13 अगस्त के मुआहदे के तहत इजराइल और अरब अमारात के मबाइन सफारती ताल्लुकात का आगाज़ कर दिया गया। काफ़ी अरसे से इस मुआहदे पर काम जारी था। सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद मुतहर्रिक रहे हैं। सदारती इंतखाबात में इंतखाबी तजज़ियों के मुताबिक इस वक्त जो बाइडन को सदर ट्रंप पर बरतरी वाज़ेह है। अपनी बदतरीन शिकस्त को फतह में बदलने के लिए ट्रंप की जानिब से इस तरह के मजीद अमन मुआहदों की भी तवक्को की जा सकती है। कोरोना ने ट्रंप की सियासत को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। उम्र रसीदा जो बाइडन तजर्बाकार सियासतदान होने की वजह से भी इंतखाबी तजज़ियों में बरतरी लेते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इस साल 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल इस तरह के किसी ब्रेक थ्रो की तवक्को की जा रही थी। मिस्र और उर्दन ने मुत्तहिद अरब अमारात के फैसले का खैर मकदम किया है। हालिया सफारती मुआहदा फ़लस्तीनी रहनुमाओं के लिए परेशान कौन साबित हो रहा है। फ़लस्तीनी रहनुमाओं को खौफ है कि दीगर खलीजी ममालिक की जानिब से इजराइल की जानिब से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद मसला फ़लस्तीन मज़ीद कमज़ोर पड़ सकता है। दीगर खलीजी ममालिक के इस तरह के अमल के बाद खतरा है कि फ़लस्तीनियों की तहरीक पर तशद्दुद का अंसर गालिब आ जाए। नाज़रीन, दूसरी जानब इस्लामी ममालिक के दरमियान तनाव और बाहमी जंगों में भी तेज़ी आने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामी दुनिया में नए बुलाक बनकर इस्लामी वहदत का तासुर ख़त्म होने के इम्कान भी बढ़ गए हैं। इस वक्त ईरान का अपना एक बुलाक मौजूद है, दूसरी जानब सऊदी अरब बुलाक की क़यादत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की के दोनों बुलाक से इख्तलाफात हैं जो किसी नए इस्लामी बुलाक में भी बदल सकते हैं। इंडिया, इजराइल और अमेरिका के ताउन से असला साजी के सनद को भी वसअत देना चाह रहा है। इन तीनों ममालिक के मुआहदे भी हो चुके हैं। लद्दाख के महाज पर चीन से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद इंडिया ने चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात कम करने और खुद इन्हसारी का नारा लगाया है। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया असला साजी में इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। इस्लामी ममालिक की बाहमी लड़ाइयों और जहां फैलाई गई जंगों ने इस्लामी ममालिक खासकर अरब ममालिक को असलिया की शानदार मंडियां बना दिया हैं। ये ममालिक इस वक्त सबसे ज्यादा असला अमरीका से खरीद रहे हैं। भारत की नज़र इन मंडियों पर भी है। भारत अरब ममालिक से पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया के मजबूत ताल्लुकात का खात्मा भी चाहता है। इस हवाले से वो कई वर्षों से बाहमी
جب کلش کو بھی بڑھانے کے لیے کام کرتا آیا ہے۔ 2019 میں مودی کو متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا اور 2015 میں ہندو مندر کی تعمیر کی بھی اجازت دی گئی تھی، جس کا سنگ بنیاد اپریل 2019 میں رکھا گیا تھا۔ اس کے لیے حکومت نے پارکنگ سمیت 27 ایکڑ رقبہ بطور تحفہ دیا تھا۔ بھارت اور اسرائیل کے مابین ایئر لائن شروع کرنے کے لیے سعودی عرب نے بھارت کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی میں بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا دباؤ تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے پر سعودی عرب نے اسے انڈیا کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا۔ ناظرین، حالیہ امارات اسرائیل معاہدے کے مطابق وفود کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ دونوں ممالک میں سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست فضائی معاہدوں، سیکورٹی، مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات اور ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفارت خانے کھولنے کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ اس کا براہ راست نقصان فلسطین کے ریاستی حل کو ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر کرپشن، دھوکہ دہی اور کورونا وبا میں قیادت کی نااہلی کے الزامات بھی ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ملتے جلتے مسائل کا شکار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا بدترین مخالف ایران کو سمجھا جاتا ہے۔ تینوں ممالک کے سربراہان وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں۔ ایران دشمنی اسرائیل کو عرب ممالک کے قریب کر رہی ہے۔ اسرائیل عرب ممالک سے دوستی بڑھانے کے لیے اسے بطور خفیہ ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ کسی عرب ملک کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ تیسرا معاہدہ ہے۔ اس سے قبل مصر نے 1979 اور اردن نے 1994 میں اسرائیل سے امن معاہدہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ معاہدے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق یہ ڈیل امریکی تعاون کے بعد ہوئی۔ اس معاہدے کی توثیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے دوران ہوئی۔ بھارت اور سعودی عرب نے بھی اسے خوش آئندہ قرار دیا۔ حماس نے اس معاہدے کو فلسطینی عوام کی پیٹھ میں غدارانہ وار کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ UAE فلسطینی مقصد کے لیے اپنی قومی، مذہبی اور انسانیت سوز ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے خفیہ معاملات پر کھل کر سامنے آیا ہے۔ معاہدے کا مقصد یروشلم کو نوازنا ہے۔ فلسطین کی اسلامک جہاد موومنٹ نے بھی اس معاہدے کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ناظرین، فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ یہ امن معاہدہ مستقبل میں فلسطینیوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا۔ ایران معاہدے کو شرمناک قرار دے چکا ہے، جبکہ ترکی بھی اس معاہدے پر کافی سخت برہمی کا اظہار کر چکا ہے۔ ناظرین، خلیج کی 6 عرب ریاستوں میں سے عرب امارات پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر خطے کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ عمان، بحرین اور مراکش کے بارے میں بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی متحدہ عرب امارات کی پیروی کرتے نظر آئیں گے۔ عمان اور اسرائیل کے درمیان روابط موجود ہیں جو امارات سے حوصلہ پا کر مزید بڑھ سکتے ہیں۔ عرب ممالک کو اس وقت 2 طرح کے خطرات کا سامنا ہے۔ یہ خطرات ان ممالک کو اسرائیل جیسے ملک سے قریب کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہی خوف ان ممالک کو امریکی مفادات کے تحفظ کو وسعت دینے پر بھی آمادہ کر رہا ہے۔ پہلا خوف عرب ممالک کے سیاسی نظام کو درپیش چیلنجز ہیں۔ عرب ممالک میں بادشاہت یا مطلق العنان حکمرانوں کا راج ہے۔ اس نظام میں تمام اختیارات چند افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان حکمرانوں کو آپ مملکت کے سیاہ و سفید کا مالک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس نظام سیاست میں سب سے بڑا چیلنج عرب ممالک کو اخوان المسلمین کی طرف سے ہے۔ اخوان المسلمین مصر کی سب سے پرانی اور بڑی اسلامی تنظیم ہے۔ پہلے مرشد عام حسن البنا شہید کی سرپرستی میں اخوان المسلمین 1929 میں وجود میں آئی۔ اس تنظیم نے اپنی سیاست اور امدادی کاموں سے دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کو متاثر کیا۔ اخوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملکوں کے درمیان سرحدوں کی پابند نہیں ہے۔ اخوان کی نظریات کے مطابق سرحدوں کا سلسلہ تو استعمار کا ایجاد کرتا ہے۔ اخوان کا مقصد خلافت، اسلامی دنیا کی حکمرانی اور تنظیم کے بانی حسن البنا کی تعلیمات
بات پر عمل درآمد ہے، جنہوں نے اسلامی خلافت کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اخوان المسلمین کے حامی اور اراکین تو دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ عرب ممالک پر ہے۔ اس کی ایک وجہ اخوان کا عربی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بادشاہت اور مطلق العنان حکمران اخوان المسلمین کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں اور اس کی بیخ کنی کے لیے گاہے بگاہے اس کے اراکین اور رہنماؤں کو پابند سلاسل بھی کیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا خلیجی رہنما اس تصور سیاست کو اپنی بادشاہت کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں۔ متحد عرب امارات لیبیا میں اخوان کے خلاف لڑنے والی قوتوں کی سرپرستی بھی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے یہاں پنپنے والی حکومت مخالف لہروں سمیت اخوان کا خطرہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف عرب ممالک کی بادشاہتیں اخوان المسلمین کے اسلامی اور سیاسی نظریات سے خوفزدہ ہیں، تو عرب ممالک کو دوسرا بڑا خطرہ ایران کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ایران اسلامی ممالک میں اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ پابندیوں کے باوجود چین جیسی عالمی طاقت کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ عراق، یمن اور شام میں ایرانی لابی کافی مضبوط ہے۔ ایسے ہی ایران کے ترکی اور ملیشیا سے بھی اچھے تعلقات سمجھے جاتے ہیں۔ ایران مخالفت اور پابندیوں کے باوجود ایٹمی پروگرام کو بھی آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ یہ سب عرب ممالک کے شاہی نظام کے لیے سب سے بڑے خطرے ہیں۔ ایران کا خطے میں بدترین دشمن اسرائیل ہے، جس کو ایرانی حکمران گاہے بگاہے دھمکاتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ جھکاؤ ایرانی خوف کے تناظر میں معنی خیز ہے۔ ایران کا عرب ممالک میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ عرب ممالک کو اسرائیل کے قریب کر رہا ہے۔ اسرائیل سائنس اور ٹیکنالوجی میں خطے میں سب سے آگے نظر آتا ہے، جبکہ متحد عرب امارات اسرائیلی ساختہ سائبر سیکورٹی سسٹم اور جاسوسی نیٹ ورک پہلے سے ہی استعمال کر رہا ہے۔ اس کی پیروی دیگر عرب ممالک بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، خیال کیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کے اسرائیل سے بڑھتے ہوئے سفارتی تعلقات فلسطینی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن کر ابھریں گے۔ فلسطینیوں کے حقوق میں ان کی خود مختاری کا حق شامل ہے اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے انصاف پر مبنی جامع اور پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل اقوام متحدہ OIC قراردادوں اور عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ ناظرین، پاکستانی ریاست کا بھی واضح موقف سامنے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ انٹرویو میں بھی آ چکا ہے کہ پاکستان اسرائیلی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی علامت بھی ہے اور پاکستان کے واضح اور دو ٹوک پالیسی بھی ہے۔ ناظرین، مستقبل میں اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کر کے خطے میں اپنے اثرات بڑھائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حالیہ انٹرویو میں بھی کچھ اشارے ایسے دیے گئے ہیں جس میں مزید عرب ممالک اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ سوڈان، بحرین، عمان، قطر، کویت اور سعودی عرب جیسے چند مزید ممالک سے بھی اسرائیل اپنے تعلقات استوار کرنے جا رہا ہے۔ اس سب کا نتیجہ فلسطین کو اس کا جائز مقام دلانے میں رکاوٹ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اس کا ایک نقصان کشمیر کو بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی ایسے ہی منصوبے پر کار فرما ہے۔ عرب ممالک کے اسرائیل اور انڈیا سے مراسم استوار ہونے کا نتیجہ کشمیر اور فلسطین پر ان کا دیرینہ موقف بدلنے کی ہمازی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے باہمی اتحاد کو توڑنے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔